علماء دیوبند کا سرخیل طبقہ ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب شاملی کے میدان میں آزادی کی لڑائی کے لیے کھڑے ہو گئے اور انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور حافظ ضامن شہید اسی معرکے میں شہید ہو گئے۔ یہ پورا فوجی دستہ تھا جن کی ترتیب حضرت نانوتوی نے کی تھی، یہ میسرہ ہوگا، یہ میمنہ ہوگا، یہ فلاں ہوگا اور یہ فلاں ہوگا، جو جنگی ترتیب کتابوں میں ملتی ہے سب کیا تھا۔ لیکن ظاہر ہے ان کے پاس وہ وسائل نہیں تھے جو وسائل انگریزوں کے پاس تھے۔ ان کے پاس بھی اگر وہ وسائل ہوتے، وہ ہتھیار ہوتے تو یہ کامیاب ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ضامن حضرت حافظ ضامن شہید ہو گئے، اور 12 کلومیٹر کم سے کم شاملی سے تھانہ بھون ہے۔ حضرت گنگوہی جب حافظ ضامن شہید ہو گئے تو حضرت گنگوہی اپنے کاندھے پر اٹھا کر کے ان کے جنازے کو لے آئے تھانہ بھون، اور وہاں آ کر کے تدفین ہوئی۔ 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر آدمی کے جنازے کو اکیلا اٹھا کر کے لے کے چلنا کوئی آسان کام ہے کیا؟ اور حضرت گنگوئی جیسا آدمی جو علم کا، تفقہ کا، حدیث کا بڑا امام، لیکن کیا انہوں نے لڑائی لڑی، یہ علماء لگے۔ حضرت نانوتوی پر وارنٹ ہوا، انگریز آیا تو اتفاق سے وہ وہیں پر کھڑے تھے، تو انگریزوں نے پوچھا کہ تم لوگ محمد قاسم کو جانتے ہو؟ تو حضرت تھوڑا 10 قدم چل گئے اور کہا کہ ہاں ابھی تو یہیں پڑھتے ہو۔ اگر بغیر کہے ہوئے جاتے تو جھوٹ ہو جاتا، لیکن وہ 5 قدم 10 قدم چلے اور کہا انگریزوں کو کہ ہاں ابھی تو یہیں پڑھتے ہو۔ اب ابھی یہیں پر تھے کا مطلب اس نے سمجھا کہ کچھ دیر پہلے رہے ہوں گے۔ تو یہ سب ہوا اور ہمارے علماء میدان میں جمے، لیکن شاملی کی شہادت کے بعد اور شاملی کے معرکے کے بعد ہمارے علماء کی سوچ میں تھوڑی تبدیلی آئی، اور یہ تبدیلی اس لیے آئی کہ انہوں نے شاملی کی لڑائی کو دیکھا تھا اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں بغیر وسائل اور بغیر ذرائع کے کود نہیں جانا چاہیے، ہمیں جوش سے کام نہیں لینا چاہیے، ہمیں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ یہ وہ سوچ کا فرق تھا جب حضرت نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت نانوتوی کی سوچ یہ تھی کہ ہم ایسے لوگ پیدا کریں گے جو دیکھنے سننے میں ہندوستانی ہوں گے، اندر سے اسلامی ہوں گے، اور انگریزوں کا کہنا تھا کہ ہم ایک ایسی فوج پیدا کریں گے یہاں جو دیکھنے سننے میں تو ہندوستانی ہوگا، اندر سے عیسائی ہوگا، ہمارے موقف پہ چلنے والا ہوگا۔ تو ایک چھاؤنی چاہیے تھی مسلمانوں کو، علماء کو، جہاں بیٹھ کر کے وہ منصوبے بھی بنائیں اور ان پر کوئی ہاتھ بھی نہ ڈالے۔ اس لیے تعلیم کے میدان کو چنا گیا۔ یہ وہ میدان تھا جس میں کوئی تنازع کا خطرہ نہیں تھا۔ تو دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، تعلیم کے نام پر قائم ہوا، لیکن وہ اصلاً آزادی کی ایک چھاؤنی تھی، اور جہاں علماء بیٹھ کر کے منصوبے بنائے کرتے تھے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی، اور مولانا عبید اللہ سندھی جو دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے نو مسلم تھے، ان کو بھیجا افغانستان وغیرہ، روس بھیج دیا تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے، لیکن ریشمی رومال تحریک ناکام ہو گئی۔ اس لیے ناکام ہو گئی کہ رومال کے اوپر جو پیغام لکھ کر کے آپ نے بھیجا تھا
اس کو راستے میں انگریزوں نے پکڑ لیا اور وہ پوری پلاننگ فیل ہو کر کے رہ گئی۔ ریشمی رومال تحریک کی وجہ سے حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ شیخ الہند کو کالا پانی بھیج دیا گیا۔ حضرت مدنی شاگرد تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، وہ ان کے ساتھ چلے گئے اور ایک زمانے تک وہاں رہے۔ علماء صادق پور کہنے کے لیے وہ اہل حدیث وہابی تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں اس خانوادے کا بھی بڑا حصہ رہا ہے، اور ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے مولانا احمد اللہ صاحب کو، جو پورے جتھے کے لیے پورے بڑے علاقے کی نگرانی کرتے تھے اور ان کو کمک اور سامان پہنچایا کرتے تھے۔ مولانا احمد اللہ صادق کو یہ سارے لوگ کالا پانی میں ڈالے گئے۔ مولانا جعفر تھانیسوری کی کتاب کالا پانی اور تاریخ عجائب کے نام سے جو مشہور ہے، اس کو آپ پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ علماء کی کتنی بڑی تعداد وہاں رہی اور مر گئے، پھانسی دے دی گئی، لیکن آزادی کے یہ متوالے تھے، انہوں نے پوری تحریک کو زندہ رکھا اور لوگوں میں مایوسی نہیں پیدا ہونے دی۔ یہ کچھ اچھے بھی کام ہوئے، جیسے علم الصیغہ وہیں لکھا، علم الصیغہ پڑھاتے ہیں وہیں لکھا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہمارے پاس ہے، اس کا بیشتر حصہ وہیں لکھا گیا۔ وہ کالا پانی، مالٹا۔ تو میرے بھائی، علماء نے وہاں قربانیاں دی، بڑی قربانیاں دی، اور پھر بعد تک یہ تحریک چلتی رہی۔ آزادی کے پہلے تک حضرت مدنی تحریک سے جڑے رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، یہ سب آزادی کے متوالے تھے، اور آزادی کی تحریک کے مختلف اسٹیج پہ اور مختلف مراحل پہ اور مختلف منزلوں پہ یہ لوگ پیش پیش رہے۔ مولانا محمد علی جوہر حقیقتاً مولانا نہیں تھے، لیکن ان کا بھیس بھوسا، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کی فکر مولانا والی تھی۔ جب انگریزوں نے خلافت کو سبوتاژ کیا اور ترکی کی حکومت، جس کی بڑے حلقے پر دنیا میں حکومت تھی، اس کو ڈائنامائٹ کیا، اس کو ختم کیا، اور اس حد تک ختم کیا کہ عربی زبان کا بولنا، عربی میں اذان دینا ممنوع ہو گیا۔ اتنا سخت معاملہ تھا۔ تو ہندوستان کی تحریک آزادی کے ساتھ تحریک خلافت نے جنم لیا۔ تحریک خلافت بھی تحریک آزادی کا ہی ایک حصہ ہندوستان میں اس کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ تحریک تھی جو پورے ہندوستان میں، مولانا محمد علی جوہر کی ماں بی اماں کہلاتی تھی۔ بی اماں بڑھاپے میں سفر کر لیتی تھیں اور لوگوں کو آزادی کے لیے ابھارتی تھیں، اور مولانا محمد علی جوہر جب قید ہوئے تو بی اماں نے ان کو لکھا، ایک شاعر نے اس کو نظم کیا کہ بولی اماں محمد علی کی، بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ وہ ماں تھی جن کی گود سے یہ جالے پیدا ہوئے۔ مولانا محمد علی جوہر جب گئے گول میز کانفرنس میں تو انگریزوں کو للکار کر کے انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے آزادی کا پروانہ نہیں دیتے تو تمہیں ہمیں دفن ہونے کے لیے یہاں زمین دے دی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر ادھر ہی انتقال کر گئے، اور مسجد اقصیٰ کے قریب بیت المقدس کا جو حلقہ ہے وہاں دفن کیے گئے، ہندوستان نہیں آئے۔ جو بات اللہ والے نے کہہ دی تھی محمد علی جوہر نے، اللہ نے ان کے کہنے کی لاج رکھ دی۔ ان کے بھائی شوکت علی تھے، وہ بھی مولانا کہے جاتے تھے،
وہ بھی خلافت تحریک میں پیش رہے، اور ان کی قبر جو ہے جامع مسجد دہلی کے سامنے ایک چھوٹی سی مسجد ہے، ہرے بھرے شاہ پیر صاحب کا مزار ہے وہیں پہ، وہاں پر جو مسجد ہے اس مسجد کے اندر مولانا شوکت علی کی قبر ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد آزادی کے بعد بھی پہلے وزیر تعلیم ہندوستان کے رہے، انہوں نے ہندوستان کے تعلیمی نظام کو ایک روح دی،